کوئی دکان والا بن کے گیا، کوئی اللہ اکبر میرے عزیزوں کوئی مکان والا بن کے گیا، کوئی زراعت والا بن کے گیا۔ کتنی بد نصیبی کی بات ہے، دنیا سے کوئی جا رہا کوئی اللہ والا بن کے نہیں گیا۔ ہاں ایک وقت آئے گا کہ جتنے جنازے اٹھے اکا دکا کوئی ہوگا جو گھر کا کپڑا لے کے گیا۔ دنیا اتنی بے وفا، جب موت کا جھٹکا آیا ایک پیسے نے ماں باپ نے ایسی لات ماری، نہ تجھے چرپائی اپنی ملی، نہ چرپائی کے اوپر تیرے پر ڈالنے والی چادر اپنی ملی۔ میاں جی قبرستان جنازہ جا رہا ہے، پورا قرآن چادر کے اوپر لکھا ہوا، جو مسجد سے چادر لے کے آیا اللہ اکبر گھٹنوں کے اوپر چادر، پیروں کے اوپر نہ ڈالو، کلمہ لکھا ہوا۔ خدا پاک کی قسم ہے پیروں پر چادر نہ ڈلے، کلمے کا احترام کر رہا ہے، اور جس کلمے والی زندگی کو دھکے دے دے کے گھر سے نکالا اس وقت تجھے اس کا احترام کیوں نہیں رہا؟ پورا قرآن پاک لکھا ہوا ہے، اور نماز کون پڑھا رہا ہے؟ شیخ الحدیث صاحب جو علاقے کا سب سے بڑا مفتی صاحب ہوگا، سب سے بڑا مولوی صاحب ہوگا، وہ جنازہ پڑھانے کے لیے آئے گا۔ اب کیا کہے گا؟ 4 تکبیر، نماز جنازہ، فرض کفایہ، ثنا واس سے اللہ تعالیٰ کے سب پہ درست فرماؤ۔ کوئی کہے گا ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، سارا وسیب سارا کنبہ آ جائے گا۔ 4 تکبیر، نماز جنازہ، فرض کفایہ، ثنا واس سے اللہ تعالیٰ کے اللہ فرمائے عبد الحنان تو کوڑ نہ مار، تو ابھی عصر کی نماز پڑھا کے آیا، تو ابھی ظہر کی نماز پڑھا کے آیا، تو ابھی جمعے کی نماز پڑھا کے آیا، تو نہ جھوٹ بول، یہ میرے لیے لے کے آیا۔ اللہ اکبر جب زندہ تھا طاقتور تھا اس وقت تو کبھی میرا نہ بنا، 77 مرتبہ روزانہ میں سے پیغام بھیجتا تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان میں 15 جملے، فجر کی اذان میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ فجر میں الصلاۃ خیر من النوم، 4 کالے بیوی کرے فون نہ اٹھائے بیوی ناراض، یار نہ اٹھائے یار ناراض، مجھے کوئی ایسا سنگتی دکھا، مجھے کوئی ایسا دوست دکھا، ایسا باپ دکھا جو ایک دن کے اندر اپنے بچے کو 77 فون کر رہے ہیں۔ میرے عزیز اگر تم کوئی ایسا پیارا نہیں دکھاتے تو میں زمین آسمان بنانے والا، پیدا کرنے والا، سنبھالنے والا تمہیں اس خدا کی محبت دکھاؤں گا۔ امیر کو، غریب کو، نمازی کو، بے نمازی کو، شرابی کو، جواری کو، سود خور کو روزانہ 77 مرتبہ فون کر رہے ہیں، اے میرا بندہ میری کال اٹھا لے، آجا میرے سے ایک مرتبہ ملاقات کر کے چلا جا۔ 77 فون اللہ کے روزانہ، اندازہ ہے کتنا پیار کرتا ہے۔ عبد الحنان تو کم سے کم نہ جھوٹ بول، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، نہ جمعے میں نظر آیا، نہ عید میں نظر آیا، نہ شبرات میں نظر آیا، نہ شبان میں نظر آیا، نہ لیلۃ القدر میں نظر آیا۔ اب ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے جب ککھ نہ بچا، استنجا کرنے کے قابل نہ رہا، کفل کی تنیاں باندھنے کے قابل نہ رہا، اٹھنے کے قابل نہ رہا، مکھی بیٹھ جائے اڑانے کے قابل نہ رہا، مچھر کاٹ جائے خارج کرنے کے قابل نہ رہا، اب لے کے آیا اور چلو آخری وقت میں تو میرے سے یاری لگا کے آ جاتا، یہ ڈھونگی آیا ہے جس کے اوپر چادر تو نے ڈال رکھی ہے، اس کے اوپر 6 کلمے ایمان مجمل ایمان مفصل لکھا ہوا، آیت کریمہ لکھی ہوئی، آیت حفاظت لکھی ہوئی، یا اللہ یا محمد یا اللہ یا رسول یا حی یا قیوم لکھا ہوا۔ میں اس ٹوکرے کا اس کا کیا کروں؟ بیری کے پتوں سے اس کو نے لایا، ہر کے گلاب کا چھیٹا اس پہ لگایا، گلاب کی پتیوں سے اس کو تو نے بھر کے رکھ دیا، مشک عنبر تو نے لگایا، 4 تکبیر، نماز جنازہ، فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے۔ اب تو عبد الحنان تو جھوٹ نہ بول، اس کے چہرے سے کپڑا ہٹا کے دیکھ، چادر تو وہ لے کے آیا جس کے اوپر پورا قرآن لکھا ہوا ہے، اور چادر کے اندر اس کو لپیٹ کے آیا جسے کلمہ طیبہ بھی پورا پڑھنا کوئی نہیں آ رہا ہے۔ یہ لے کے آیا میرے پاس، چل اسے لے جا یہاں سے، میں نے اس کا کیا کرنا ہے۔ لیکن اس کریم کی کریمی دیکھو، اللہ کتنا پیار کرتا ہے، ماں سے زیادہ، ماں کتنا کرتی ہوگی، حد نہیں، اس سے زیادہ، باپ سے زیادہ، بہنوں سے زیادہ، بیوی سے زیادہ۔ چھوڑ دو نفرت کی لڑائیاں، محبت پیدا کرو۔ مارکیٹ کے اندر وہ سیمپل لاؤ، ہمارے بچوں کو پتہ کوئی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کیا، لباس کیسا۔ حضرت قاری مفتی طیب صاحب دارالعلوم دیوبند کے محتمم رو رو کے فرمایا کرتے ہیں، فرمایا لوگوں کپڑا کالا بھی چل جاوے گا، نیلا بھی چل جاوے گا، لال بھی چل جاوے گا، جڑا مرضی کپڑا ہنڈاؤ پہن لو، لیکن
लेकिन सुन्नत लिबास सफेद रंग का है। हम भी अल्लाह की कसम कलर वाले कपड़े पहनते हैं, लेकिन मजमे में तरजीह देते हैं। इस वक्त सैंपल मार्केट के अंदर लाने का वक्त है। अगर आप मुझे देखोगे मेरे अजीजों, कहोगे ये मौलवी है, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे से ज्यादा जानता है, इसको पता है नबी का लिबास कैसा था। लेकिन जब मार्केट में जाओ, किसी फंक्शन में जाओ, किसी शादी ब्याह में जाओ, या जुम्मे के दिन आओ, सुन्नत लिबास को, सफेद रंग के लिबास को तरजीह दो। हज़रत मुफ्ती तैयब साहब हदीस पाक पढ़ के सुना रहे थे, फरमाया जब तक सफेद कपड़ा तन पे होता है, जुबान अल्लाह का जिक्र करे ना या करे, कपड़ा उस वक्त तक अल्लाह का जिक्र करता रहता है। जब तक कपड़ा गंदा नहीं होता, ये अल्लाह का जिक्र करता है। बीवियों में तुम्हारे से अर्ज करूंगा, तुम्हारे घर वाले चिट्टे रंग की पगड़ी, टोपी, रुमाल और कपड़े उतारे, उन्हें 8-8 दिन मशीन में ना डाला करो, बल्कि उन कपड़ों को पहले धो दिया करो। जब कपड़े के ऊपर सफाई आती है, कपड़ा अल्लाह का जिक्र करता है। जब कपड़ा मैला हो जाता है, इस मैल की वजह से कपड़ा भी अल्लाह का जिक्र करना छोड़ देता है। एक कपड़ा है बेजान है, जिसके ऊपर गंद आ जाए वो खुदा के जिक्र से गाफिल है। ये दिल तो अल्लाह का, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिल सलीम, ये तो दिल तो अल्लाह की रहमत का मरकज था। मेरे अजीजों, कपड़ा गंदा हो जाए, नऊसत अल्लाह के जिक्र से दूर कर देती है। जब गुनाहों की वजह से दिल गंदा हो जाए, तो फिर बताओ खुदा मुस्तफा कहाँ याद आएगा। हम बहुत दूर हैं, ये कुंदिया शरीफ तुम्हारे से दूर कोई नहीं है। मर्द कलंदर था, हमने तकरीबन इनको 2005-4 में देखा था, या 90 की दहाई में, जब बहुत छोटे से थे। हैदराबाद में तालाब वाली मस्जिद में देखा था, बस यूं करके बैठा था, अल्लाह अकबर। मैंने साथी से कहा ये बोलता क्यों नहीं? कि तुझे पता है जब ये हाथ उठाता है, अल्लाह इसके उठे हुए हाथों का भी ख्याल करता है। ये मुस्तजाबुद्दावात अल्लाह का वली। कुछ ऐसे भी लोग उठ जाएंगे दुनिया से, जिन्हें ढूंढने निकलोगे मगर पा ना सकोगे। कलियों को मैं सीने का लहू दे के चला हूँ, सदियों मुझे गुलशन की फिदा याद करेगी। अल्लाह अकबर। तूने हमें मिंबरों पर देखा, मुसल्ले पर बैठ के अल्लाह के सामने, तूने हमें तड़पते कोई नहीं देखा है। हाजी अब्दुल वहाब साहब नव्वर अल्लाह मरकदू, इज्तिमा है आप लोगों का भाई, अरे जाओगे माशाअल्लाह। अब्दुल हन्नान आपको एक मेले की दावत देने के लिए आया। जन्नत गाना नहीं होगा, मौत का कुआं नहीं होगा मेरे प्यारो, जहां लकीरानी सर्कस नहीं होगी। एक रहमतों का मेला लगेगा रायविंड के अंदर, जिसके अंदर दाढ़ी मुंड भी जाएंगे, खुदा की कसम दाढ़ी की बरकत लेके आएंगे, बेनमाजी जाएंगे, ताज्जुद के सजदे लेके आएंगे। उस मेले के अंदर तुम्हें ऐसे ऐसे चेहरे नजर आएंगे, ऐसी ऐसी हस्तियां नजर आएंगी, जिनके चेहरों को देखो, किरदार को देखो, चेहरों को देखो, खुदा याद आएगा। और रातों को मुसल्ले पर उनके रोने को देख लेंगे तो खुदा की कसम आमना का लाल याद आएगा। ऐसे लोग होंगे मेरे अजीजों, वह मेला लगेगा तहज्जुद के सजदों का, वह मेला लगेगा अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से नहीं होता। और लोगों कामयाबी अब्दुल हन्नान के पास नहीं है, कामयाबी यहाँ के किसी न्याजी साहब अमाल पठान के कुरैशी के पास नहीं, कामयाबी मिलेगी। और मेरे अजीजों, दौड़ दौड़ के आओ, बसारिउ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा समावातु वल अर्दु इद्दत लिल मुत्तकीन। और लोगों, जन्नत मैंने आसमानों पे रखी है, लेकिन जन्नत तुम्हें आसमान पे दौड़ने से नहीं मिलेगी। मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में आने से मिलेगी। खुदाए पाक की कसम, उस मेले में चले जाना, बेशक जैकेट खरीदने चले जाना, चकवाल की रेवड़ियां लेने चले जाना, रायविंड मदरसा अरबिया का हलवा खाना करने चले जाना। खुदाए पाक की कसम, जो जाके फेरा मार के आ जाएगा, मिसल वही अत्तार और लोहार का बन के आ जाऊंगा। अगर ताए चाचे इनकार कर दे, खदीजा से कहना कोई और घर तलाश कर। मोहम्मद के खानदान ने, नबी के ताए चाचों ने तेरा रिश्ता लेने से इनकार कर दिया है। ईमानदारी से बतलाओ, पता था बाद में उम्मत बाप के मरने के बाद, माँ के मरने के बाद मासी मामे को कबूल नहीं करेगी, बाप के मरने के बाद फुप्पी को कबूल नहीं करेगी, ताए को कबूल नहीं करेगी। रब्बुल आलमीन की कसम है, वबार सल्लल्लाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन की चादर ओढ़ने वाला, माँ बाप तो दूर की बात है, फुप्पी मासी ताए चाचे के रिश्तों की अहमियत भी बतला के चला गया। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। बच्चों ने तुम्हें मोबाइल चलाते देखा, मोबाइल चला रहे हैं, मुसल्ले पे देखते तो मुसल्ले पे बैठ के दिखाते। बाबा जी आपको याद होगा, बुजुर्गों अल्लाह नवाज बना, सब आपको याद होगा, छोटे छोटे हुआ करते थे, कभी
باپ کی پگڑی باندھ لیا کرتے تھے، کبھی باپ کی ٹوپی الٹی سیدھی پہن لیا کرتے تھے، اماں نماز پڑھی کرتی تھی، چھوٹی چھوٹی دھیاں ماں کے نیچے سے مصلی کھینچ لیا کرتی تھی، ماں تہجد کے سجدے کرتے خدا کو پسند نہیں آتا تھا، اللہ اکبر، چھوٹی سی بچی مصلی الٹا کر کے قبلے کے مختلف سائڈ پہ کھڑی ہو کے یوں یوں کرتی، خدا کی قسم اللہ کو پیار آتا تھا۔ باپ نماز پڑھتا، بچے سر سے ٹوپی اتار کر باپ کی طرف دیکھ کے ہنستے، بیٹا باپ کو دیکھ کے ہنستا تھا، خدا کی رحمت نمازی کو دیکھ کے ہنسا کرتی تھی۔ بابو جی موبائل چارجر نظر آئے گا، ٹی وی نظر آئے گا، پاکستان کا میچ دنیا کے دشمنوں سے ہوتا نظر آئے گا، لیکن کتنے بد نصیبی کی بات ہے، کروڑوں کے مکان کے اندر آپ کو مجھے نہ قرآن نظر آتا ہے، نہ مصلی نظر آتا ہے، مانگنا پڑتا ہے نماز مصلی بیٹے کہاں۔ اب تو میرا عزیزو ایسی نحوست آ گئی، ایسی دنیا کی بہرا روی آ گئی، اب تو بچے سے کہتے ہیں بیٹا پڑھا لکھا 10ویں جماعت کے بچے سے کہتے ہیں بیٹا قبلہ کس طرف ہے، کہتا بابا سے پوچھ کے بتاتا ہوں۔ جب 10 سال کی عمر 10ویں جماعت کے طالب علم کو مصلی کا نہیں پتا تو مصلی بچھانے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسے پتہ لگے گا؟ بگڑ رہے ہیں، جا رہے ہیں میرے بھائیوں، ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کے آگے، چلے گئے سارے کے سارے قبرستان چلے گئے، جاؤ جن سے جا کے پوچھو کہ اللہ افضل کو کوئی خواب میں آ جائے یا اللہ عبدالعلیم سے کہ خواب میں آ جائے، جب یہ تمہارے خواب میں آ کے پوچھ آئے، ان سے پوچھنا عبدالحنان کوڑ مار کے گیا، سچ مار کے گیا، پیسہ تم نے کمایا، مال تم نے کمایا، شہرت تم نے کمائی، بیوی بچے تمہارے ساتھ، ماں باپ تم چھوڑ کے گئے، رقبہ گاڑیاں چھوڑ کے گئے، بتاؤ کوئی چیز قبر میں کام آئی؟ یہ رو رو کے بتلائیں گے اللہ کی قسم نہ درم و دینار کام آیا، قبر کے اندر کام آیا تو صرف آمنہ کے لال کا کردار کام آیا ہے۔ یہاں کے پتہ چلا یا پونڈ ریال نہیں چلتا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ چلا کرتا ہے۔ باقی اگلی بات ہے تم مانو یا نہ مانو، ہے قبر۔ ہاں بھی کیا لایا؟ جو تھا دے دیا، اب میرے پاس کیا ہے؟ اللہ صحیح فرمائیں گے کوئی قبول نہیں، بھائی کیوں کھڑا ہے میں ہونا؟ صبح صبح کا وقت تھا، جی جی جی، گھر سے نکلا تھا اچانک، جی جی دکھاؤں مووی دکھاؤں کہ پڑھاؤں؟ اللہ پہ یقین ہے، گھر سے نکلا تھا، جی جی اچانک تیری ٹھوکر لگی، نیچے جھانک کے دیکھا اتنی بڑی کانٹے والی جھاڑی نظر آئی، جی جی ٹپ کے چلا گیا تھا یا ٹھڈا مار کے گیا یا اسے اٹھا کے گیا تھا؟ اللہ جی میں اٹھا کے گیا تھا، کس لیے؟ نہ مجھے نقصان پہنچے نہ میرے پیچھے آنے والے کو نقصان پہنچے، کسی راہگیر کے پاؤں میں یہ جھاڑی یہ کانٹا نہ چبھ جائے۔ بندے یہ عمل تو کر رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا، نہ اس میں کوئی دکھلاوا تھا، نہ واہ تھی، نہ سبحان اللہ تھا، یہ عمل سارے کا سارا میری رضا کے لیے تھا، مجھے اتنا پسند آیا اس عمل کو قبول کر لیا، اس کے صدقے سے تیری دنیا کے سارے نیک عملوں کو قبول کر لیا ہے۔ کریم اتنا، 3 اللہ کے ولی حرم کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، 3 ولی، ایک کا نام مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ، ایک کا نام حسن بصری رحمت اللہ علیہ، ایک کا نام میرا عزیز حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ۔ بحث ہو گئی توبہ کے اوپر، یا تو جہاں چلے جاؤ، جہاں جا کے رک جاؤ، مولوی صاحب آپ کے علاقے میں پیٹرول کیا بھاؤ ہے، سونے کی کیا قیمت ہے؟ وہ ہم نے سونے کا کیا کرنا، ساری زندگی مدرسوں میں دال روٹی کھائی، ہمیں سونے سے کیا واسطہ؟ جب سونا مرد پہ ہے ہی حرام تو بحث اس کی فضول ہے، جو عورتوں کے نصیب کا اللہ انہیں خود دے دے گا بھائیو۔ توبہ پہ بحث چھڑ گئی، بس تھوڑا سا وقت دوں گا، مجھے پتا ہے امام مساجد بیٹھے نماز عصر پڑھانی ہے، بحث چھڑ گئی۔ اچھا ایک بات بتاؤ، ہمارے جتنے مسجد کی انتظامیہ ہیں، نبی کے پاس غیب کا علم ہو نہ ہو، ان انتظامیہ کے پاس ضرور ہوتا ہے۔ آپ پورا ہفتہ مسجد میں نہیں آتے، تم آج اثر نماز چھوڑ کے دیکھو ٹھک فون آ جائے گا، ذرا کتاب ہے آئے کوئی نہیں نماز دے بڑا بڑا پوچھ رہا ہے جنت سکتی جی میں پنجے ازانا وہی دے رہا ہے مسیح وڑ کے بھائی۔ اللہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک ناراضگی ہے۔ علماء اکرام اور شیخ الحدیث کے نکتے اور ان کے خامیاں وہ نکال لیں گے، اللہ اکبر، جنہیں یہی نہیں پتہ پجامہ سیدھا پہننا ہے کہ پجامہ الٹا پہننا ہے۔ یہ میرے عزیز علماء اکرام کی اب نقص نکال لیں گے، مولوی صاحب تو اڈی قرات چنگی کوئی نہیں، اب وہ نقص نکال رہا ہے جس کے خاندان میں کسی نے قرآن پڑھ کے ہی نہیں دیکھا ہے۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک ناراضگی ہے۔ ہاں کم سے کم مسجد کی انتظامیہ کے ممبر وہ ہونے چاہیے، خدا پاک کی قسم، جو نماز نہ پڑھیں یہاں چوٹ لگتی ہو، اور جو نماز
سجدہ کریں، عرش والا بھی راضی ہو، روزے والا بھی راضی ہو۔ کم سے کم مسجد کی انتظامیہ کے ممبروں میں آدمی وہ رکھو جو 5 وقت کا پکا نمازی ہو۔ صحیح گلے کوڑ مار دا پیا، صحیح کہہ رہا ہوں بھائی، بولو تو صحیح میرے پیارو، تم نے کون سا رکھ لینے بتاؤ، کیوں دی مسجد کوئی جھڑتا ہے؟ علماء کرام پہ تھوڑی سی بات کر دوں ناراض تو نہیں ہوگے بھائی؟ ووٹ اسی توڑ کل منگندے کوئی نہیں، تاڑی ایسے سجدے بھی کری تو دیونا کوئی نہیں، سیدھی گل ہے۔ ہاں کسی پارٹی کا سہارا لے لے شاید پھر تم دے دو بھائی، قرآن والی پارٹی کو تو تمہیں دینا کوئی نہیں۔ اگر وہ آ گئی سود کی مخالفت ہم کریں گے، شراب کی مخالفت ہم کریں گے، ناچ گانے کی مخالفت۔ کل میں بیٹھا تھا 3 نکاح تھے، آپ یقین کریں وہ ڈھول والے اور برات ناچنے والے سارے وہ اتنے میرے قریب آ گئے کہ 2-3 میرے ساتھی ان پہ تو وہ گری گئے، بچ میں گیا۔ میں نے کہا اللہ اکبر، تھے انسان یونیورسٹی کے اندر پڑھنے والے، کالج کے اندر پڑھنے والے، مدرسہ کے اندر سارے اس طرح۔ میں نے کہا اللہ اکبر بتا رہے تم انسان نہیں ہم جانور ہیں۔ اور دولہے کو بتلا رہے تھے میاں جیسے آج ہمیں ایک دن ناچے، تو نے زندگی کا انتخاب قرآن سے نہیں کیا، ایمان نماز سجدے سے نہیں کیا، تو نے زندگی کا انتخاب وہاں کیا جب پوچھا بھائی باہر کتنے اندر کتنے، پیو دا رقبہ کتنا، بیوی کے حصے کے اندر کتنا آئے گا، تو یہ سارے تجھے بتلا رہے ہیں جو 5 مربع 4 کلے لے کے آئے گی تجھے ایسے نچائے گی، کبھی یار کی طرح نچائے گی، کبھی تائے کے پتر کی طرح نچائے گی۔ خدا پاک کی قسم مولوی صاحب میں بچوں سے بار بار عرض کرتا ہوں رشتے ماں باپ کے التخاب کے اوپر کرو، اور خصوصی بات رشتے تائے چاچے رشتے داروں کے اندر کرو۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، لیکن اب تائے چاچے بھی اپنی بغلوں میں 2 دھاری چھرا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں بھی خیال نہیں آتا بھائی غریب ہے اس کی بیٹی کو طلاق نہ دیں، انہیں بھی خیال نہیں آتا بہن غریب بیوہ ہے اس کی بیٹی کو گھر نہ بٹھائیں۔ میں خدا پاک کی قسم اگر عرض کرنے پر ہوں تو مغرب کی اذان ہو جائے، میں ایسی تمہیں کارگزاریاں سناؤں کہ بہن نے بھائی کے گھر کو اجاڑ کے رکھ دیا، اور بھائی نے بہن کی بیٹی کے گھر کو اجاڑ کے رکھ دیا، یہ تیرے میرے معاشرے کے اندر ہے۔ علی چاچے کا بیٹا، علی چاچے کا بیٹا، اللہ اکبر، علی چاچے کا بیٹا، ابو طالب چاچا، بھتیجے کی بیٹی فاطمہ الزہرا، عبد الرحمن بن عوف بھی تھے، مصعب بن عمیر بھی تھے، 200 دینار کا جوڑا پہننے والے، مدینے میں سے بڑا امیر کوئی نہیں، بڑے بڑے امیر لوگ تھے، لیکن بیٹی وہاں دی جس کے پاؤں میں جوتا بھی نظر کوئی نہیں آ رہا تھا۔ علی پاک آ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ فاطمہ جھولی میں ڈال دو۔ جبرائیل آ گئے، یا رسول اللہ نہ کرنا، کائنات کے رب نے ساری کائنات کے حسینوں پہ نظر ڈالی، تیری دھی کے لیے اللہ کو علی سے بہتر کوئی رشتہ ہی پسند نہیں آیا ہے۔ حضور نے یوں کر کے بائیں پھیلائی، اہلا و سہلا مرحبا، ہم تو سمجھے خوش آمدید ہے، اہلا اے علی اس رشتے کے لیے میرے خاندان میں تو ہی سب سے بڑا اہل تھا، سہلا علی میں یوں نہیں کہوں گا مکان بنا، چھتے بنا، فریج لے کے آ، علی اللہ اکبر، اگر تو ننگے پیر جوتے کے بغیر آیا تو میں بیٹی کو بھی 17 پیمد والی چادر میں رخصت کروں گا۔ دو دھیاں اللہ اکبر میں ذکر کر کے جاؤں گا، ایک دھی کو 17 پیمد والی چادر دی، میں ام سلمہ رونے لگ گئی، اور میں ام سلمہ روتی کیوں ہے؟ اگر میں آگ کے اشارے کروں جنت کی حوروں کی کڑی ہوئی چادر جبرائیل لے کے آ جائے، لیکن مجھے امت کی غریب بیٹیوں کا در سامنے، میری بیٹی جنت کے جوڑے پہنے، امت کی غریب پیمد والا لباس پہنتے باپ کے سامنے رو کے دکھائے گی۔ تم نیازی ہو، ملکو وانو پٹھانو، جہیز دو، رات کے اندھیرے میں دیا کرو، دل کے اجالے میں نہ دیا کرو۔ ایک چھلی بیچنے والا شام کو اپنے ریڈی دھکیل کے گھر آیا، بیوی نے اشارہ کیا تیری دھی نے صبح سے کچھ کھایا نہیں، بولتی کوئی نہیں، پیو دھی دکل گیا، سر تے ہاتھ پھیرا، اللہ اکبر، باپ کے شفقت والے ہاتھ کو محسوس کر کے بیٹی نے رونا شروع کر دیا۔ باپ نے چہرہ دیکھا، ایسی موٹی موٹی آنکھیں سوج گئیں، ماں نو کہنے لگا مینوں پتا دھی دے متھے سور کوئی نہیں، اسے شوگر کوئی نہیں، کیوں روئی؟ مجھے پتا آج کسی امیر زادی کا جہیز دیکھ کے آئی ہے۔ خدا پاک کی قسم ہے امیروں پردے میں جہیز دیا کرو، اگر غریب کی بیٹی کا اس جہیز کو دیکھ کے آنسو نکل گیا، اللہ اس کے پاس 2 کروڑ کا جہیز، میرے پاس پہن میں جتی کوئی نہیں، اس کا ایک آنسو نکل گیا، اگر اس بیٹی کو نصیب نہ ہوا تیری بیٹی کو
نصیب نہیں کروائے گا۔ دل تو دیکھو اب کس کے صدقے سے ہمیں ملا، وہ اتنا غیرت غمخوار، اتنا غیرت والا نبی، بدر کے قیدی ہو کے حضور کے حجرے کے پیچھے بیٹھے ہوئے، حتیٰ جرسیاں پائے ہوئی ہیں، حضور کی آنکھ کھلی، بستر سے بیدار ہوئے، بلالا جی آپ نہ دلال، فرمایا بلال بستر پہ نیند مجھے کوئی نہیں آ رہی، جا جنہوں نے بدر میں قتل کرنے کے ارادے کیے جا ان کے ہاتھ دیکھ سختوں نہیں بندے ہوئے، اوئی آئی کی آواز آ رہی ہے، سونا بلال دوڑ آیا، یا رسول اللہ ہاتھ بندے ہوئے نے اور سخت بندہ، فرمایا نہ بلال اپنی مارے معاف کر دے، میرے چچا کے ٹکڑے معاف کر دے، ہاں بلال سمیہ کا چمڑا ادڑا معاف کر دے، میرے بلال جا جا ان کی رسیاں ڈھیلی کر کے آ، اگر مدینے کے اندر میرے گھر کے سائے میں ان کی رسیاں سخت ہو گئی تو آبنا کے لال کو رحمت للعالمین کون کہے گا، جا میرا بلال مجھے بستر پہ چین نہیں آ رہا، ان کی رسیاں ڈھیلی کر دے تاکہ عبدالحلال کو کوئی جال میں جا کے کہنا پڑے اپنے اس نبی کا کلمہ پڑھا جو زحمت بن کے نہیں آیا بلکہ رحمت للعالمین بن کے آیا ہے۔ کرو میرے پیارو اپنے گھروں سے نفرتیں ختم، طاقتور وہ نہیں میرے عزیزو جو دو دو سبندوں کا مقابلہ کرے، طاقتور وہ جو طاقت رکھتے ہوئے اپنے سے نچلے کو معاف کر دے، بوے تے جا کے صلح کرے۔ اس مال نے بھائیوں کو بہنوں کو دور کر دیا، نہیں ساتھ جائے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ یہ جو دنیا کی رنایاں وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، بندے اس کے پیچھے رہ کے اپنی ساکھ خراب نہ کرنا، اپنی عزت پر ہاتھ نہ آنے دینا، اپنے ماں باپ بہن بھائیوں گوڑے رشتوں میں بھی چھوڑے نہ ڈالنا۔ میں اللہ کہہ رہا ہوں جو تو نے کمایا بنایا ہے سارے کا سارا دھوکے کا گھر